السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 66 کی تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارا لیسن آیہ مبارکہ 46 کی تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کی آیہ مبارکہ 47 ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیہ مبارکہ میں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اے آل یعقوب، یا اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، یا اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا یاد کرو۔ ادھر تھوڑا سا بتا دوں، علمی بات ہے کہ جب ہم یا بنی اسرائیل یہاں وقف کر دیں گے اس کے بعد لذکروا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ حمزہ جو ہے ہم اس کو پیش دے دیں گے ہم نے، اذکروا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو ہمیں الف دکھ رہا ہے یہ اصل میں حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو حمزہ ہوتا ہے اس پہ زبر زیر پیش آ جاتی ہے، لیکن جو الف ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ تو اس کو پھر ہم پیش دے کر پڑھیں گے، اذکروا۔ اگر ملا کے پڑھیں گے، وصل کر کے پڑھیں گے، پھر یا بنی اسرائیل اذکروا، ٹھیک ہے؟ اور زال کو نرمی سے پڑھیں گے، اذکروا۔ یاد کرو، نعمتی میری نعمتیں، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اب فضلتکم کے اندر جو ضاد ہے اس کو بھی پر کریں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر باریک کریں گے تو پھر اس کی آواز زا میں بدل جائے گی۔ تو جو حروف کی تبدیلی ہے، انسان بعض اوقات لہن جلی کا شکار ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں تبدیلی سے بہت بچیں۔ اگرچہ ابھی آپ لوگوں نے تجوید کے جو رولز ہیں، جو تجوید کے قواعد ہیں وہ نہیں پڑھے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی کوشش کریں کہ جو آپ کو بتایا جائے اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ جو ضاد ہے یہ ہمیشہ پر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر صفت استعلاء بھی ہے اور صفت اثبات بھی ہے، اس لیے اگر اس کے نیچے زیر بھی آ جائے پھر بھی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن اس کے بعد جو لام ہے اس کو باریک رکھیں گے، تو ضاد کی وجہ سے آپ نے لام کو موٹا نہیں کرنا اور لام کی وجہ سے آپ نے ضاد کو باریک نہیں کرنا۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو، اور بے شک فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اگر اعلیٰ کا اوپر پڑھیں گے تو پھر آپ نے عالمین پہ جہان والوں پر نہیں پڑھنا۔ بعض بہنیں مسٹیک کر جاتی ہیں لا علمی کی وجہ سے، اوپر جہان والوں پر اس طرح پڑھ جاتی ہیں، تو اس طرح جو خوبصورتی ہے وہ نہیں رہتی، تو ویسے بھی وہ ڈبل آپ ترجمہ کر جاتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یقیناً میں نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے آیہ مبارکہ 40 میں پڑھا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ تو وہی دوبارہ سے یاد دہانی اللہ رب العزت کروا رہے ہیں، دوبارہ سے ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ادھر اختصار کے ساتھ بات کی گئی تھی، تو اب پھر دوبارہ سے نعمتوں کا یاد دہانی کروا کے اس کے بعد پھر مزید ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک کے بعد ایک نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں
اور جو جو انہوں نے کمیاں کوتاہیاں کی، جو جو انہوں نے نافرمانیاں کی، جو جو ہٹ درمیاں کی، وہ اللہ رب العزت کو یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، لیکن تم دیکھ لو کہ تم نے یہ کام کیا، یہاں یہاں تم نے نافرمانی کی، یہاں یہاں ہٹ درمی کی، تو اس لیے پھر اللہ کی نظر سے گر گئے۔ تو اس میں ہمارے جو سیکھنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے یعنی کہ بنی اسرائیل نے، تو وہ کام ہم نے نہیں کرنے۔ قرآن مجید بھیجنے کا اصل مقصد ہی اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سبق سکھایا جائے، ہم لوگوں کو یاد دہانی کروائی جائے کہ پہلے لوگوں نے یہ کام کیے تو تم لوگوں نے یہ کام نہیں کی کرنے۔ تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ کی اہم ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے تو مزید بات واضح ہوگی۔ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ پیغمبروں کا سلسلہ جو ان کے اندر بہت سارے انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے، پھر کتاب کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا، اور بھی مزید آگے پڑھیں گے کہ منصلوہ بھی ان کو دیا گیا، اور بھی بہت کچھ۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو بہت محبت اور انداز سے سمجھانا چاہا، تو انہی کا نقشہ اللہ رب العزت یوں کھینچ رہے ہیں سورہ مائدہ آیہ مبارکہ 20 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ اے میری قوم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی، جب تم میں اس نے انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہت عطا کی، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم میں سے تمہارے علاوہ کسی ایک کو جہان والوں میں سے نہیں عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل تھی یہ اللہ کی بہت چنے ہوئے یہ لوگ تھے، بہت لاڈلے لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے لیے چنا تھا، لیکن انہوں نے جو نافرمانیاں کی، بار بار ہٹ درمیاں کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ پھر ایسا ان کو انجام سبق سکھایا کہ ان کو بندر بنا دیا، کچھ خنزیر، وہ مزید آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، 20ویں پارے میں بھی ذکر آتا ہے۔ اور ان کو یہ مان تھا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے اندر تو پیغمبر مبعوث فرمائے گئے ہیں، اب ہم جو مرضی کریں۔ ان کو مان اور فخر تھا اس بات پہ، لیکن صرف کسی کی طرف نسبت کر لینا ہی کافی نہیں ہے جب تک انسان عملی نمونہ پیش نہ کرے۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کو اس کا حسب نسب آگے نہیں کر سکتا، کہ چاہے وہ کسی بادشاہ کی امت ہو، کسی بادشاہ کی اولاد ہو، انبیاء کی قوم ہو، جب تک عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ زبانی کلامی اقرار کر لینا یا پھر کسی کی نسبت کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو ادھر اللہ رب العزت ان کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں جہان والوں پہ چن لیا تھا، تمہیں اتنی فضیلت دی تھی کہ جہان والوں میں سے کسی کو اتنی فضیلت نہیں عطا کی تھی، لیکن ان کو یہی مان تھا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے، یہ کیا کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ چہیتے کہتے ہیں جو بہت لاڈلا ہو، بہت پیارا ہو کسی کا، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں سیدنا زید اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے، بہت چہیتے تھے اور چہیتے کے بیٹے تھے، یعنی کہ زید بھی لاڈلے اور سیدنا اسامہ بھی لاڈلے، دونوں ہی لاڈلے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت ہی محب ہیں مجھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ تو یہ خود کو اپنے یعنی کہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ تو وہ انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے، سورہ مائدہ میں بھی ان کی بہت ساری قباحتوں کا جو انہوں نے کیے ان کا تذکرہ ہے۔
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 48 پڑھیں گے اس سے ہی ریلیٹ کر کے، تو مزید پھر بات واضح ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.